بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم۔ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کے الہ کہتے ہیں وہ ہستی جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے حکم لیا جائے، جس کے حکم پر چلا جائے۔ تو اب اس کا جو ترجمہ بنتا ہے کہ لا الہ، کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کے حکم پر نہیں چلا جائے گا، الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ یعنی کہ بات کو اگر اسی کو پورے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کو اگر ہم ملا کر پوری تشریح کریں، اس کی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے حکم پر نہیں چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا نقطہ میں اس کو واضح کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تصور عبادت، کیونکہ ہم کلمہ طیبہ کا یہ مطلب بھی کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے ہاں عبادت کا تصور، مسلمانوں کی اکثریت عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے اور حج اور زکوٰۃ کرنے کو، نوافل پڑھنے کو، تسبیحات کرنے کو، یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کو عبادت سمجھتی ہے، اور زندگی کے باقی معاملات ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے مسلمانوں کی کہ عبادات تو صرف نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ ہے، اور باقی معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ اصل میں اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ بالکل ہمارے تصور عبادت سے ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا تصور عبادت تو ہماری زندگی کا 10% بھی نہیں بنتا، ہمارے ایکشنز کا 10% بھی نہیں بنتا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ انسان تو نے اس بات کو غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے نماز کو عبادت کا درجہ دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے زکوٰۃ کو عبادت کا درجہ دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے روزے کو حج کا درجہ دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے حج کو عبادت کا درجہ دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی نماز عبادت بنی، اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے روزہ عبادت بنا، اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے زکوٰۃ عبادت بنی، اور اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے حج عبادت بنا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو نماز پڑھنے کا، اگر اللہ حکم نہ دیتا تو کوئی بھی نماز نہ پڑھتا، تو نماز عبادت نہ ہوتی۔ اگر اللہ روزہ رکھنے کو نہ کہتے، نہ حکم دیتے، تو روزہ عبادت نہ ہوتا۔ یعنی کہ کسی بھی عمل کو جو چیز عبادت بناتی ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر پتہ ہی عبادت کا ترجمہ، تشریح اور ڈیفینیشن یہ بنی کہ اصل میں جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو حکم خواہ وہ عبادت کے متعلق ہو، خواہ وہ روزے کے متعلق ہو، خواہ وہ معاملات کے متعلق ہو، جس زندگی کے جس ایکشن کے بارے میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کو پر عمل کرنا عبادت ہے۔ آپ قرآن مجید کو کھولیے، ترجمہ پڑھیے، تو کیا قرآن مجید کی تقریباً کم و بیش 6666 آیات مبارکہ، اس میں کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے صرف؟ باقی ساری یہ 6666 کم و بیش آیات مبارکہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں تو نہیں ہے، وہ زندگی کے پورے معاملات کے بارے میں ہے۔ ان معاملات کو بھی اللہ کے حکم سے چلانا عبادت ہے، جبکہ ہم نے اللہ کے حکم کا بغیر ہی اپنی مرضی سے اپنے خود ساختہ ایک تصور عبادت کا بنا لیا کہ یہ نماز، روزہ عبادت ہے، اس کے بعد ہم آزاد ہیں، ہماری مرضی،
ہمارا دل چاہے ہم جیسا مرضی لباس پہنے، اس لباس میں سطر کو ڈھانپنے اور نہ ڈھانپنے کا بے شک ہماری مرضی خیال نہ رکھیں، اور لوگوں سے ملنے میں ہماری مرضی، ہم محرم اور نامحرم کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ہم پردے کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ہم آنکھوں کو جھکانے کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ہم کاروبار میں ایمانداری کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ہم نے ان سارے کاموں کو اللہ کے حکم، اللہ کی بندگی سے نکال ہی دیا۔ ہم سمجھتے نہیں یہ کام بھی، جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے تو ان کاموں کو بھی اللہ کے حکم سے کرنا ہی دین نے کہا فرض ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہم نے یہ کیسے ان سارے اعمال کو، ان سارے معاملات کو، زندگی کے سارے معاملات کو ہم نے عبادت کے تصور سے، دین نے تو اس کو خارج نہیں کیا ان معاملات کو عبادت کے تصور سے، لیکن ہمارے عبادت کے تصور سے یہ معاملات نکل چکے ہیں، اور ہمارا عبادت کا تصور صرف مسجد میں محدود ہے، اور ہمارا تصور عبادت ان چند ایکشنز میں محدود ہے، جبکہ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ پوری زندگی میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ تو پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بندگی نہیں کی جائے گی، کسی کو حکم پر نہیں چلا جائے گا۔ محمد رسول اللہ، اور اللہ کے حکم پر چلا کیسے جائے گا؟ وہ حکم لیا کس سے جائے گا؟ وہ کیا انسان خود جدھر سے اس کا دل چاہے گا حکم لے لے گا؟ محمد رسول اللہ، وہ حکم، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ بتائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کا پیغمبر، نبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اپنے احکام دے کر بھیجا، وہ بتائیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور وہ فرمائیں گے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ وہ ہے ساری انسانیت کے رہنما، ہادی، لیڈر، سربراہ۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما انت منذر، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قوم ہادی، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور مسلمان یہ بات بھی بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہادی، رہنما، لیڈر صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھے، وہ صرف اس دور کے لیڈر نہیں تھے، بلکہ اسلام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے لیڈر ہے، سب کے لیے سربراہ ہیں، سب کے لیڈر ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی فالوئنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح آج کے دور میں جس طرح ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی پیشواؤں کو فالو کرتے ہیں، آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، آپ صحابہ کرام کی حیات طیبات کو پڑھ کے دیکھ لیں، حیات طیبہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، مسلمانوں نے اس طرح تو خلفائے راشدین کو فالو نہیں کیا، ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کیا جو آج ہم اپنے مذہبی پیشواؤں، پیروں، مشائخ اور علماء اور سیاسی لیڈروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسلمان اس بات میں دے آر ویری کلیئر کہ لیڈر ایک ہی ہے، ہادی ایک ہی ہے، رہنما ایک ہی ہے قیامت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب لیڈر کون ہوگا؟ اب لیڈر وہ ہوگا جو ان کی فالوئنگ کرے گا، جو ان کی طرف راستہ دکھائے گا، جو ان کی طرف لے کر جائے گا، وہ مسلمان کا لیڈر ہے۔ اب وہ مسلمان کا لیڈر ہے، اور ہادی اور لیڈر قیامت تک صرف ایک ہے۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد پہلی سپیچ سن لیں۔ کیا سپیچ تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم پر قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ اور چیز اپلائی کرتا ہوں، لاگو کرتا ہوں، نافذ کرتا ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ تو تمام مسلمانوں نے یک زبان ہو کر کہتا ہے امیر المومنین، ہماری تلواریں آپ کو سیدھا کر دیں گی۔ تو یہ تھا ان کا ویژن، یہ تھی ان کی انڈرسٹینڈنگ، یہ تھی ان کی کلیئرٹی کہ لیڈر صرف ایک ہے، انکنڈیشنل فالوئنگ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی سب کی پیروی، سب کی اطاعت، سب کی اتباع وہ مشروط ہے۔ اگر تو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فالوور ہے تو اس کی فالوئنگ کی جائے گی، اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فالوور ہی نہیں ہے، کوئی دین کا فالوور ہی نہیں ہے، دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کی فالوئنگ کیوں کریں گے ہم؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، مومن کہلانے کے بعد، اور عاشق رسول کے دعوے کے بعد، اور عشق الہی کے دعوے کے بعد ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟
ان لوگوں کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس پہ ہم نے سوچنا ہے۔ مسلمان بلائنڈ فالوور نہیں ہوتا، اندھی تقلید کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے سامنے قرآن و سنت ہوتی ہے اور ہر چیز کو قرآن و سنت سے چیک کرتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی فیملی کو، اپنی دنیا کو، اپنے لوگوں کو، حتیٰ کہ جن کو وہ لیڈر کہہ رہا ہوتا ہے ان کو بھی چیک کرتا ہے، آیا وہ قرآن و سنت کے فالوور ہیں کیا نہیں ہے؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے کریں؟ ہمیں تو خود بھی قرآن و سنت کا پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ارشاد ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ آپشنل نہیں ہے، نفل نہیں ہے کہ اختیار ہے، کریں تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں، فرض ہے۔ اور جس نے نہیں کیا اللہ اس کو بھی قیامت والے دن پوچھے گا۔ اور علم، جو دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور اس کو نہ پڑھنا حرام ہے، عذاب ملے گا اگر یہ ہم نے نہ سیکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔